السلام علیکم دوستو۔ برمودا ٹرائینگل ایک ایسی مسٹری ہے جس کا صحیح جواب آج تک نہیں مل سکا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں جانے والی کوئی بھی چیز چند لمحوں میں اس طرح غائب ہوتی ہے جیسے اس کا کبھی وجود تھا ہی نہیں۔ برمودا ٹرائینگل امریکہ کے شہر مایا میں برمودا آئلینڈ کونی شکل کی ایک سمندری علاقہ ہے۔ برمودا ٹرائینگل کا پہلا مطالعہ 1964 میں کیا گیا۔ اس کا کل رقبہ 5,00,000 سے 1.5 ملین مربع میل تک ہے۔ اس کے اصل رقبے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ برمودا ٹرائینگل کو شیطان کی مثلث بھی کہا جاتا ہے۔ علاقے میں اتنے جہاز غائب ہو چکے ہیں کہ جو اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اگر کوئی سمندری جہاز چلا جائے غرق ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ وہ جگہ ہے جہاں پہ جا کے کمپس کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اوپر سے اگر کوئی ہوائی جہاز گزرنے کی کوشش کرے گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس علاقے میں پہنچنے کے بعد جہاز کے سسٹم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کنٹرول ٹاور کے ساتھ اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تباہ ہونے والے جہاز کا نہ تو ملبہ ملتا ہے اور نہ آج تک وہاں جانے والا کوئی شخص زندہ واپس آیا ہے۔ امریکی بحریہ کا سب سے بڑا جانی نقصان اس وقت ہوا جب کولیر سائکلیپس جہاز کے عملے کے ساتھ بغیر کسی سراغ کے لاپتہ ہو گیا۔ جہاز کو بہت تلاش کیا لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ 1816 میں امریکی بحریہ کا جہاز عملے کے 160 افراد کے ہمراہ برمودا ٹرائینگل میں گم ہوا اور دوبارہ اس کا کوئی نام و نشان تک نہ ملا۔ 5 جہازوں پر مشتمل امریکن فضائی اسکواڈ بھی برمودا ٹرائینگل میں گم ہوا، جو 1945 میں برمودا ٹرائینگل کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ ان کی تلاش کے لیے جانے والے ہوائی جہاز بھی گم ہو گئے اور ان کا بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کے بعد اس جانب دنیا کی توجہ مبذول ہوئی۔ سان NC 16002 طیارہ نمبر DC-3 دسمبر 1948 کو پرواز کے دوران غائب ہو گیا۔ جہاز یا اس میں موجود 32 افراد کا کوئی سراغ نہ ملا۔ 1826 میں بحری جہاز 16 افراد کے ساتھ گم ہوا۔ 1918 میں 309 افراد کے ساتھ جہاز گم ہو گیا۔ 1800 سے 2015 تک کل 10 جہاز برمودا ٹرائینگل میں غرق ہو چکے ہیں، جن کا نہ تو آج تک ملبہ ملا ہے اور نہ ہی کوئی نام و نشان۔ 2016، 17، 2018 میں بہت سارے جہاز ایسے تھے جنہیں اپنا رستہ تبدیل کرنا پڑا کیونکہ وہ برمودا ٹرائینگل کے حدود میں آنے کے بعد بہت سی تکنیکی مسائل کا شکار ہوئے تھے۔ ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ کوئی طاقت ہے جو اس خطے میں جانے سے روکتی ہے؟ لکھنے والے کبھی اسے دجال کی آنکھ کہتے ہیں کہ جہاں جو گیا واپس نہیں آیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق کا گڑھ ہے جو انسانوں کو اغوا کر لیتی ہے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں میگنیٹک فیلڈ ہے جو اس قدر طاقتور ہے کہ کوئی بھی ان کے پاس جاتا ہے تو واپس نہیں آ سکتا۔ یہاں سے کسی بھی دھاتی چیز کا بچ کر آ جانا ناممکن ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں جو بھی پہنچتا ہے کائنات کی حدیں پار کر کے جاتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں ایک چھوٹا بلیک ہول ہے اور ظاہر ہے کہ بلیک ہول سے کوئی بھی بچ کے واپس نہیں آ سکتا۔ ایک تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس خطے کے اوپر پھیلے ہوئے 6 ڈائمینشنل بادل ممکنہ طور پر بحری جہاز اور طیارے کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بادل 65 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کر دیتے ہیں۔ سیٹلائٹ ماہر جیمز لوشین نے کہا ہے کہ انتہائی غیر مستحکم موسمی حالات کے دوران اوپر سے ٹھنڈی ہوا کا گرنا کسی بم کی طرح سطح سے ٹکرا سکتا ہے جو کہ جہازوں کو ڈبونے کا سبب بن سکتا ہے۔ سائنٹسٹ خیال کرتے ہیں کہ یہاں سمندر کے نیچے فاسفورس اور میتھین گیس ہے۔ جب ان ذخائر سے گیسیں خارج ہوتی ہیں تو وہ بلبلے کی شکل میں پانی میں نکلتی ہیں۔ یہ بلبلے پانی یا ہوا کی کثافت کو کم کر دیتے ہیں۔ آسٹریلیا میں کیے گئے لیبارٹری کے تجربات نے ثابت کیا ہے کہ اگر یہ بلبلے پانی کے اندر پھٹ جائیں تو یہ پانی کی کثافت کو کم کر دیتے ہیں جو ایک جہاز کو ڈبو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر یہ بلبلے ہوا میں جا کے پھٹیں تو یہ ہوا کی کثافت کو کم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوا میں اڑنے والا جہاز فوراً ہی گر کر سمندر میں تباہ ہو جاتا ہے۔ خیال کیا گیا کہ متواتر میتھین کے پھٹنے سے جھاگدار پانی کے ایسے علاقے بن جاتے ہیں جو کسی بھی چیز کو مناسب ابھار فراہم کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔
یہ سارا عمل اتنی تیزی سے اور اتنے کم وقت میں ہوتا ہے کہ وہاں موجود کسی بھی شخص کو کسی سے رابطہ کرنے یا کسی سے مدد مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ آج تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان کا کوئی بھی سراغ نہیں ملا، وہ ہوئے کیوں، کس طرح ہوئے، وہاں کیا ہوا۔ آج کے دور میں اس بات پہ یقین کرنا مشکل لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ یا کوئی ایسا مسئلہ موجود ہے جہاں انسانی عقل جواب دے جاتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ گزشتہ 15,000 سالوں سے برمودا مثلث میں گیس ہائیڈریٹس کا کوئی بڑا اخراج نہیں ہوا۔ برمودا ٹرائی اینگل اور اس کے غیر معمولی واقعات کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ لاپتہ کشتیوں، طیاروں اور ان کے ارکان کا سراغ لگانے کے ثبوت کی کمی یہ یقین کرنے کی طرف لے جاتی ہے کہ مثلث خالصتاً معقول فطرت ہے۔ لاپتہ ہونے کی کوئی معقول وجہ سامنے لانے کے لیے جو بنیاد پرست نظریات تخلیق کیے گئے وہ خیالی تصور کے قریب ہیں اور بہت کم ثبوت کے ساتھ ان پر عمل کرنا مشکل ہے۔